سورۃ الاحزاب 21ویں پارے دی ایک آیت مقصہ دا ایک حصہ تساں احباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا نبی کی ذات زیادہ حقدار ہے مومنہ دی جانوں تو، اور نبی دیاں بیویاں انہاں دیاں ماواں نے۔ نبی دی ذات زیادہ حقدار ہے مومنہ دی جانوں تو، کیونکہ ایمان والا سب تو زیادہ عزیز اور محبوب جس ذات نو سمجھدا ہے وہ ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ علیہ السلام کی خاطر اپنی جان مال اولاد ہر چیز نو وہ قربان کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات کہ نبی دیاں جو بیویاں نے او امت دیاں ماواں رب نے قرار دیتی ہیں کہ وہ عورتاں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر داخل ہوئیاں، اللہ پاک نے ان عورتوں کو یہ شرف دیتا کہ او مومنہ دیاں ماواں قرار دیتیاں گئیاں۔ ایک ماں تے ہوندی ہے کہ جدے بارے گھر والے دس دینے کہ تیری ماں ہے، رشتہ دار دس دینے کہ تیری ماں ہے، اور یہ مقدس ہستیاں نے کہ جنہ کے متعلق رب نے خود دسیا ہے کہ اے مومنو یہ تہاڈیاں ماواں نے۔ عام قاعدہ اور قانون جو اللہ نے نازل فرمایا کہ ایک مومن آدمی مسلمان آدمی 4 شادیاں دی شریعت نے اس کو گنجائش دیتی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تو زائد شادیاں 11 شادیاں کی۔ آج کفار و مشرکین اسی چیز نو لے کے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمانہ دے نبی نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کیتیاں نے؟ جڑے اعتراض کرتے ہیں جدوں انہاں دے وڈے وڈیریاں دی تاریخ پڑھیے تو انہاں دی تاریخ بھی یہ دس دیئے کہ انہاں دے وڈیریاں بھی ایک تو زیادہ شادیاں کیتیاں۔ ہندو اعتراض کرتے ہیں تو ہندو دھرم دے اندر رام چندر جو کہ انہاں دا بھگوان کہلاندا ہے وہ دیاں 3 شادیاں سن۔ سری کرشن جڑا انہاں دا ایک اوتار کہلاندا سا وہ دیاں سینکڑوں شادیاں سن۔ راجہ پانڈو وہ دیاں 2 تو زیادہ شادیاں سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نو یہودی بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں 2 تو زائد شادیاں سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں بھی زائد شادیاں سن۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آندا ہے کہ انہاں دیاں 10 شادیاں سن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی آندا ہے کہ انہاں دیاں متعدد شادیاں سن۔
تو رسول کریم علیہ السلام نو یہ انفرادی حیثیت حاصل ہوئی کہ آپ نے 4 تو زائد شادیاں کیتیاں، 11 شادیاں، 13 شادیاں، 11 شادیاں کیتیاں۔ یہ کوئی عیش و عشرت واسطے نہیں سی، بلکہ یہ اندر اللہ دی ایک حکمت سی۔ دنیا دے ضابطے دے اندر بھی جدو کسی خاندان دے اندر شادی کیتی جاندی ہے، رشتہ ہوتا ہے، اس خاندان نال ایک تعلق بن جاتا ہے، ایک محبت کا رشتہ، محبت کا تعلق بن جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جدو مختلف قبائل دے اندر، مختلف قبیلیاں دے اندر شادی کی تو ان قبیلے والیاں دا تعلق نبی کریم علیہ السلام کی ذات نال بن گیا۔ وہ جو نفرتاں سن وہ محبتاں دے اندر تبدیل ہونی شروع ہو گئی کہ جو اسلام نو برداشت نہیں کرتے سن وہ اس رشتہ داری دی نسبت نال وہ نرم ہو گئے اور انہاں چ لوگ اسلام دے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ حکمت سی کہ آپ علیہ السلام نے 1 تو زائد شادیاں کیتیاں، اور جو مقدس ترین ہستیاں نبی کریم علیہ السلام دے نکاح دے اندر آئیاں، اللہ پاک نے انہاں دے بارے چ قرآن مجید دے اندر کی فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی دی بیویوں، کل ازواجکا، اے میرے نبی تسی اپنی بیویاں نو یہ گل کہہ دو۔ رب نے ان پاک عورتاں نو حضور دیاں بیویاں قرار دیتا قرآن مجید کے اندر۔ 21ویں پارے دے بالکل آخری آیت تھی، یا نساء النبی، اے نبی دی بیویو، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، یہ یاد رکھ لو تسی کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھ دیو، تہاڈا مقام بڑا بلند ہے، تہاڈی شان بڑی اچھی ہے، کیونکہ تہاڈی نسبت بلند ہے، تسی میرے نبی دی بیویاں ہو۔ اگر تساں کوئی غلطی کیتی، کوئی برائی کیتی، اللہ فرماندے نے میں پھر تانوں ڈبل عذاب داں گا، کیونکہ تسی نبی دی بیوی ہو، نسبت بڑی اچھی ہے تہاڈی۔ اور 22ویں پارے دے شروع کی فرمایا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جڑی تابعدار ہوئے گی، فرما بردار ہوئے گی، چنگے عمل کرے گی، نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، میں رب انہاں نو ثواب بھی ڈبل عطا کراں گا۔ تسی عمل ایک کرو گی لیکن ثواب تہاڈا ڈبل ہوئے گا۔ یہ اعزاز اللہ پاک نے ان پاک عورتاں نو عطا فرمایا۔ سب تو پہلا رشتہ نبی کریم علیہ السلام دا عرب دی مشہور سخی مالدار تاجر عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نال ہویا۔ آپ اسلام تو پہلے بھی لوگ طاہرہ، پاک، نیک کہندے ہوندے سن۔ تاجرہ عورت سن، پہلے 2 خامن گزرے، حضور نبی کریم علیہ السلام دی جدو شہرت ہوئی، مشہور ہوئے تجارت دے معاملے دے اندر بھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ نو بلایا کہ تسی تجارت کر دیو، لوکاں دا مال لے کے جاندے ہو، تسی میرا مال لے جاؤ۔
حضور نبی کریم علیہ السلام نے قبول فرما لیا. اپنے غلام نو میسرہ نو نال بھیجیا اور میسرہ نے جو آپ دے اخلاق نو، کردار نو، لین دین نو، تجارت نو، جو معاملات دن رات دیکھے، انہوں نے آ کے حضرت ختیجہ نو جو دسے حضور دے اخلاق، آپ دی شان، آپ دی برکتاں. حضرت ختیجہ نو پہلے کئی لوگوں نے نکاح دا پیغام بھیجیا مگر آپ نے انکار کیتا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نو خود نکاح دا پیغام بھیجیا. 40 سال عمر سی حضور نبی کریم علیہ السلام دی، 25 سال آپ دی شادی ہو گئی، کیونکہ ادو 25 سال تھی، اعلان نبوت نہیں سی. جو وہ طریقہ کار سی عرب دا، اسی دے دستور دے مطابق نکاح ہویا، شادی ہوئی. اور اس شادی دے اندر نبی کریم علیہ السلام دا ساتھ، یہ جو 25 سال تو بعد دی زندگی ہے، لوکاں دے اندر آپ دی شہرت ہے کہ آپ سچے، آپ امین، امانت دار. پھر وہ ویلا آ گیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام غار دے اندر تشریف فرما ہو گئے، اور اللہ کا وہ پہلا پیغام اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہویا. وہ دے بارے میں پیچھے عرض کر چکے ہیں. وہ فرشتہ جبریل دا تشریف لانا، وہی دا نازل ہونا، آپ کی گھبراہٹ طاری ہونا وجود تے، اسی کیفیت دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر تشریف لائے تو آپ دا جسم تے کپ کپاہٹ طاری سی. آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ منو کوئی کمبل اڑا دو. کمبل اڑا دیتا گیا. پوچھیا کی ہویا، تسی اتنے گھبرائے کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے پوری کیفیت کو بیان کیتا. تو قربان جائیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی فراست تے سمجھ تے آپ نے فرمایا تسی پریشان کیوں ہوندے ہو، رب تانوں کبھی بھی ضائع نہیں ہون دے گا. رب تانوں ضائع نہیں ہون دے گا. کیوں؟ تسی رشتہ داریاں نوں جوڑ دے ہو، بوجھ والے دا بوجھ اٹھاندے ہو، غریباں نال تعاون کرتے ہو، انہاں دی مدد کرتے ہو، اور اپنے عزیز ورقہ بن نوفل دے کول لے کے ٹر گیا جو تورات انجیل و زبور دے عالم سن. انہوں نے جدو کیفیت دسی، انہوں نے کہا کہ تواڈے کول جڑا فرشتہ آیا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آندا سی. تسی اللہ دے نبی ہو، کاش میں اس ویلے تک زندہ رہندا جدو تانوں تہاڈی قوم مکے تو کڈ دیندی. سرکار نے فرمایا منوں تے سچا آکھدے نے، امین آکھدے نے، اتنا پیار میرے نال کردے نے. کہنے لگے نہیں، نبیاں نے جدو بھی ایک رب دی گل کیتی ہے نا تے قوماں نے نبیاں دے نال ایہی کچھ کیتا ہے. تے حضور نبی کریم علیہ السلام نے دعوت دی، سب تو پہلی دعوت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب کو پہلے کلمہ پڑھا،
سب تو پہلے ایمان لے آنے والی عورتوں کے اندر حضرت خدیجہ، حضور کی بیٹی زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، یہ سب تو پہلے ایمان لے آنا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جڑیاں سباواں توحید والیاں، لا الہ الا اللہ دی سبا مکے دے اندر جدوں گونج دی پئی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب تو پہلے اسی صدا تے ایمان لیان والیاں کی شامل ہوئیاں، کیونکہ وہ بھی عربی جانن والیاں اور کلمے دی دعوت اور پیغام بھی یہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، او خالق بھی ہے، او مالک بھی ہے، او مشکلہ حل کرنے والا بھی ہے، وہ دین والا بھی ہے، وہ لجان والا بھی ہے، اس کا سلکا اسی رب دے ہاتھ دے اندر لے، وہ خالق اور مالک ہے، ہر ایک دی مشکل اور پریشانی نو دور کرنے والا، بگڑے سارے کم بناندا اللہ سارے آبی گل بناندا اللہ بگڑے سارے کم بناندا اللہ سارے آندی گل بناندا اللہ منو تو یاد کر میں تینوں یاد کرا منو تو یاد کر میں تینوں یاد کرا وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ بگڑے سارے کم بناندا اللہ پتھراں وچ کیڑے نو کوئی فکر نہیں، پتھراں وچ کیڑے نو کوئی فکر نہیں، پتھراں وچ رزق پہنچاندا اللہ سارے آندی گل بناندا اللہ بگڑے سارے کم بناندا اللہ سارے آندی گل بناندا اللہ وضوا دی صورت یارو تسبیح وضحا دی صورت یارو تسبیح سب تو پہلا نعت سناندا اللہ سب تو پہلا نعت سناندا اللہ سارے آبی گل بناندا اللہ نعرے تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ نبی کریم علیہ السلام نے دعوت سب تو پہلے ایمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول کیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مکے دیاں گلیاں دے اندر جدوں رب دی توحید دا پیغام دیندے اور گھراں دے گرد و غبار جڑی کافراں نے آپ
دے چہرے تے سٹی ہوندے خدیجہ صاف کردیاں دہلاندیاں آپ دے زخماں تے مرہم بندیاں حضور تسلیاں دندیاں اپنا مال حضور دے قدماں دے اندر رکھ کے فرماندیاں یا رسول اللہ کہ میرا مال نہیں ہے تہاڈا مال ہے میرے کو پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں ہے سارا کچھ تہاڈا ہے اپنا مال بھی حضور دے قدماں تے قربان کرن والے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے والے حضور نبی کریم علیہ السلام دا بائیکاٹ کر دیتا کہ جیڑا بھی حضور دا ساتھ دے گا برادری دے اندر او دا بھی بائیکاٹ او دے نال بولنا کوئی نہیں کھانا نہیں دینا پینا نہیں دینا سب کچھ بند کر دیتا نبی کریم علیہ السلام اپنے ساتھیاں دے نال ایک گھاٹی دے اندر دو پہاڑاں کے درمیان جنہوں شاب ابی طالب کیا جاتا ہے اس گھاٹی دے اندر چلے گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی گھاٹی دے اندر موجود نے 3 سال بے مشکل ترین یہ مہینے دن حضرت خدیجہ نے حضور نال اسی گھاٹی دے اندر گزارے کھانا بھی بندے پانی بھی بندے پتے کھا لے کتے چمڑے نو اگ لائی سواب بنا کے کھا لیا کتوں کدی کچھ لب گیا تے کھا لیا 3 سال بھوک دے اندر پریشانی دے اندر گزار دیتے مگر نبی کریم علیہ السلام دا ساتھ نہیں چھڑیا دکھاں دے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام دا ساتھ دیتا ہے یہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبریل تشریف لائے فرمایا یا رسول اللہ خدیجہ کچھ برتن دے اندر کوئی چیز تھوڑے واسطے لے کے آ رہی ہے اے کملی والیا خدیجہ نو میں جبریل دا بھی سلام آکھے ہو تے رب دا بھی سلام آکھے ہو میرا بھی سلام آکھے ہو رب دا بھی سلام آکھے ہو جبریل علیہ السلام ایک دن تشریف لائے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اپنی خدیجہ نو خوشخبری دیو نبی کریم نے فرمایا جبریل کس چیز کی خوشخبری دا فرمایا یا رسول اللہ خدیجہ نو خوشخبری دو کہ رب نے جنت دے اندر انہاں لئی ایک موتی دا محل بنا دیتا ہے جس محل دے اندر تہاڈی خدیجہ رہے گی جدو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا انتقال ہو گیا ہے نبی کریم علیہ السلام قبر دے اندر اترے قبر دے اندر اتر کے آپ دے وجود نو قبر دے اندر اتاریا حضور نے فرمایا میرے پروانیوں دنیا دی عورتاں وچ افضل ترین عورت ایک مریم ہے دوجی میری خدیجہ ہے دنیا دی افضل ترین عورت نبی کریم فرما رہے ہیں ایک مریم ہے ایک میری خدیجہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نو انہاں دی دعوا وفاواں نال اتنی محبت ہے ایو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کوئی گل ہوندی ہے تسی اس بوڑھی عورت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گل کر دیو خدیجہ نے انج کیتا خدیجہ نے انج کیتا کملی والیا رب نے تانوں خدیجہ تو زیادہ خوبصورت عورتاں دتیاں جوان عورتاں دتیاں پر تسی خدیجہ دی گل کر دیو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ خدیجہ تے خدیجہ ہی سی جنہیں دکھاں دے اندر میرا ساتھ دیتا جدو لوگ میرا انکار کرن دے سن خدیجہ نے میرا اقرار کیتا جدو میں تنگ دست سا خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے اوپر قربان کر چھڑیا یہی حضور دیا محبتاں نے
جدو گھر دے اندر گوشت پکدا نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ دیا سہیلیاں نو بھیج دے اسی نسبت دی وجہ نال کہ میری خدیجہ دیا سہیلیاں نے حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ دے انتقال کے بعد بڑے پریشان رہن لگتے دو قسم دیا ذمہ داریاں حضور نبی کریم علیہ السلام تھے ایک تے بچیاں دی پرورش انہاں دی نگرانی بیٹیاں نے حضرت زینب رقیہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ بچیاں دی پرورش گھر دے اندر عورت کوئی نہیں جو نہ دا خیال رکھ سکے اور باہر دے اندر اللہ دے دین دی دعوت دے تبلیغ ادھر گھر دا بھی خیال ادھر انسانیت دا بھی خیال پریشان رہن لگ پہ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کو آیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی شادی کر لو تاکہ بچیاں دی ذمہ داری ختم ہو جائے نبی کریم نے فرمایا رشتہ تلاش کرو ہو گیا رشتہ لے کے نبی کریم کو لائیا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی نے میں نے ایک دن خواب ویکھیا ایک رات خواب ویکھیا کہ ایک آسمان دا چند میرے گھر دے اندر آ گیا ہے میں اپنے خامد نو دسیا کہ میں خواب ویکھیا ہے میرا خامد کہنے لگا لگدا ہے میرے انتقال دا ویلا قریب آ گیا ہے اور عرب دے سردار نال تیری شادی ہون والی ہے عرب دے سردار نال تیری شادی ہون والی ہے اس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا دا نبی کریم علیہ السلام نال نکاح ہو گیا حضور دے گھر دے اندر آ گیا نبی کریم علیہ السلام دا جو بوجھ سی وہ ہلکا ہو گیا بیٹیاں دی پرورش انہاں دی نگرانی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیا اس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام دن رات دعوت و تبلیغ دے اندر مصروف رہتے حضرت سودا بڑی ہو گیا چل عمر زیادہ سی بڑی ہو گیا ایک دن محسوس ہویا کہ کتے منو حضور طلاق نہ دے دن نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دی اندر آئیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی منو طلاق نہ دے ہو یا رسول اللہ میں امید کر دیا میں چاہ دیا میری خواہش ہے کہ تسی طلاق نہ دیو قیامت والے دن جدو منو اٹھایا جائے تو میں تواڈیاں بیویاں دے اندر اٹھائی جاواں جنت دے اندر جدو جاواں یا رسول اللہ تواڈے نال جنت دے اندر جاواں باقی منو دنیا دی کوئی خواہش نہیں اے اللہ دے نبی جس باری نو تسی میرے گھر رہندے ہو وہ باری میں حضرت عائشہ نو دے چھڑی انہاں دے گھر چلے جایا کرو منو کوئی خواہش نہیں میری صرف تمنا یہ ہے کہ میں تواڈی رواں مرد ویلے بھی تواڈی رواں جنت بھی تواڈی بیوی بن کے رواں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے دے اندر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا دا انتقال ہویا تیسری شادی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال کیتا ہے کی اور انہاں دی والدہ دا نام حضرت زینب انہاں نو ام رومان کیا جاندا ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام دے پیارے جانی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی نے اور انہاں نے جس ماحول دی اندر اکھ کھولی وہ ماحول کلمے والا سے باپ بھی ایمان والا اماں بھی ایمان والی برا بھی ایمان والے بہن بھی ایمان والی اللہ
اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا انتخاب کیتا ہے. چھوٹی عمر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر گئے نے. نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا جدوں تھوڑا جا پچھلا دور دے اندر ٹر جاؤ بچے مٹی دے کھڈونے بناندے سن, کوڑے بنا لینے, گڈیاں اور بچیاں نے بنا لیا, انہاں نال کھیڈنا. حضور گئے تے ویکھیا نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا انہاں بھی پٹولے بنائے نے اور ایک گھوڑا بنایا جنوں دو پر بھی لگائے ہوئے نے. نبی کریم نے فرمایا عائشہ کسی گھوڑے نو پر نہیں ہوندے, تیرے گھوڑے نو پر کیوں نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً جواب دیتا یا رسول اللہ حضرت سلیمان کے گھوڑے نو بھی دو پر سن. حضور نے جب سنیا تے مسکران لگ پے. اللہ نے ایسی فراست اور سمجھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو عطا فرمائے. مکہ المکرمہ دے اندر شادی ہوئی مطلب نکاح ہوا ہے, ادھر رخصتی نہیں ہوئی. نبی کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ ٹر گئے. حضرت ابو بکر بھی, حضرت عائشہ, حضرت اسماء, انہاں دی والدہ حضرت ام رومان, یہ مکہ المکرمہ دے اندر میں حضرت ابو بکر صدیق نے عبداللہ نو اور حضرت ابو بکر صدیق نے ابو رافع نو اور حضرت زید بن حارثہ نو بھیجیا کہ مکہ لے کے آؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جدو اسی اونٹنی تے سوار ہویا, اونٹ تے سوار ہویا, میں بھی اپنی اماں دے نال سوار ہاں. اونٹ نے تیز دوڑنا شروع کر دیتا ہے, اسی روک دیا وہ اور تیز دوڑدا ہے. میں گھبرا گئی, اماں رون لگ پئی. فرماندیاں نے کہ جب میرے کن دے اندر ایک آواز آئی ہے کہ عائشہ یہ رسی نو چھڑ دو, یہ لگام نو منہ دے اندر جڑی رسی ڈالی ہے چھڑ دو. اسی کیوں چھڈیے کہ اونٹ آرام نال ٹھہر گیا ہے. مدینہ المنورہ گیا, اوتھے بیمار ہو گیا. پھر رخصتی دا وقت آیا. کتنا مقدرہ والا وہ گھر ہے ابو بکر دا ہے کہ جس گھر دے اندر حضور دلہا بن کے تشریف لائے. حضرت عائشہ فرماندی نے میری اماں نے منو نہلایا دھلایا, منہ شو تلایا. انصار دی عورتاں آئیاں, انہاں منو تیار کیتا جس طرح دلہن نو تیار کیتا جاندا ہے. حضور تشریف لائے. نبی کریم علیہ السلام عورتاں کٹھیاں ہو گئی انصار دیاں جس طرح شادی بیاہ کٹھیاں ہو گئی نے, کیونکہ یہ پردے دے حکام نازل ہون تو پہلے دی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے پہلی چیز جو سرکار دی خدمت پیش کی, دلہے دی خدمت پیش کی, وہ دودھ سی, دودھ دا پیالہ سی. کئی بار میں نے عرض کیتا ہے ساڈے ہاں بھی وہی طریقہ چلدا ہے, لیکن اسی دودھ پلاندے نہیں, اسی دودھ پھساندے ہیں. وہ پلایا گیا سی. اساں جو گری بادام رگڑ رگڑ کے وچ پایا ہوندا ہے کہ بھاویں دلہے دی سنگی تے پھس جائے, وہ ایسا مطلب دودھ پلانا چاہیے, صرف دودھ. یہ سنت ہے, بادام گریاں نہیں سنت ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دے اندر دودھ پیش کیتا. نبی کریم علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا تے عورت نو فرمایا کہ یہ لو اور میری عائشہ نو بھی دے دو. ہن وہ لے کے جدو حضرت عائشہ کو گئیاں تو ظاہرہ دلہن شرمیلی ہوندی ہے, شرما رہی ہوندی ہے, تو انہاں ذرا شرمائیاں. تو وہ جو لے کے جان والی سی انہیں آکھیا عائشہ تنو پتہ نہیں یہ کیڑی ذات نے بھیجے ہے, یہ حضور دا جھوٹا آ رہا تیرے کو, برکت آ رہی ہے. انہاں تھوڑا جا پیتا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایدیاں جنیاں بھی سہیلیاں نے نا انہاں نو بھی کوٹ کوٹ پلا چھڑیا جائے. کتنا وہ بابرکت وہ نکاح سی, وہ برات سی, وہ شادی سی. اور یہ نبی کریم علیہ السلام دے
کول رہی اسی واسطے حضور علیہ السلام فرماندے نے اپنی بیویاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور دیا بیویاں کٹھیاں ہوئیاں انہاں آکھیا حضرت ام سلمہ نو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ایک گل کر دو. انہاں آکھیا کیڑی گل؟ دیکھو حضور جدو حضرت عائشہ دے گھر جاندے نے نا تے سارے لوگ تحفے بھیجدے نے. جدو ساڈے گھر آندے نے تے سانوں کوئی تحفہ ہی نہیں دیندا. تے تسی حضور نو یہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ تسی صحابہ نو کہہ دو کہ جیڑی بیوی دے میں گھر رہواں اوتھے تحفہ بھیجیا کرو. حضرت ام سلمہ گئیاں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغام لے کے آئی ہاں تے جیڑی بیوی دے گھر تسی ہو نا تے اوتھے اللہ دے نبی تسی صحابہ نو کہہ دو کہ اوتھے تانوں تحفہ دے دین. حضور نے منہ پھیر لیا. وہ حضرت ام سلمہ نے دوبارہ پھر حضور نے منہ پھیر لیا. تیسری بار بھی منہ پھیر لیا. فرمایا ام سلمہ عائشہ دے بارے چ منوں تکلیف مت دے. تو فوراً کہنے لگا توب اللہ میں اللہ کو توبہ منگ دیا کہ میں نے اپنے نبی نو تکلیف پہنچائی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو یہ واحد عائشہ میری وہ بیوی ہے کہ جدے بسترے تے رب نے میرے ہوتے قرآن نازل کیتا. تواڈے تے کسی دے بسترے تے قرآن نازل نہیں ہویا. اس واسطے عائشہ دے معاملے چ مینوں کچھ نہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو ازواج مطہرات بیویاں کٹھیاں ہوئیاں حالات ٹھیک ہو گئے مال دولت آنی شروع ہو گئی جنگاں ہوئیاں فتح ہوئیاں فتوحات بہت زیادہ ہو گئیاں. تو عورتاں ہوندیاں نے ہر عورت دی خواہش ہوندی ہے. انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا تسی سانو خرچہ دیندے ہو نا یہ خرچہ تھوڑا جہا ودا چھڑو. عورتاں بھی کہندیاں نے جی تسی اتنے پیسے دیندے ہو پیسے اللہ پاک نے تہاڈی تنخواہ ودا چھڑی ہے تسی پیسے دے چھڑو. لیکن ایک کام دی گل میں دسا حضرت علی دی نسبت نال منسوب گل ہے پتہ نہیں ہے دے کہ نہیں لیکن لکھی ہوئی بات ہے کہ حضرت علی نے فرمایا 4 کام عورتاں نال نہ کرے. فرمایا کدی اپنی تنخواہ عورت نو نہ دسے یعنی جننے پیسے تھوڑے کول آئے نے فرمایا کدی عورت نو نہ دسے جن دسو گے وہ بہتے منگے گی. اس بات کے مسکین منہ ہی بنا چھڑیا کرو بھی تمہیں پتہ ہی ہے میری کتنی کی تنخواہ ہے. فرمایا بیوی نو کدی بھی تنخواہ اپنی نہ دسے. بیوی دے سامنے کدی اپنی کمزوری نہ بیان کرے کہ میں جساں ساری عمر تانے دوے گی. تو بیوی دے سامنے کدی اپنے گھر والے دی برائی مت کرے ساری عمر دے تانے رہن گے تیرے ماں پیو انج تے تیری ماں انج تیری بہن انج تے تیرا بھرا انج. تے بیوی دے سامنے کدی بیوی دے گھر والے دی برائی مت کرے. فرمایا 4 چیزاں تسی کر لو گے تے بیوی تہاڈے نال سیدھی رہے گی. تو ازواج مطہرات انہاں بھی عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے وسعت دے چھڑی ہے گنجائش دے چھڑی ہے مال بڑا آ گیا ہے تے آقا ساڈی جیب خرچی بھی ودا چھڑو. حضور ناراض ہو گئے پورا مہینہ ناراض ہو گئے. مشہور ہو گیا کہ حضور نے اپنی بیویاں نو طلاق دے چھڑی. اتنی گل مشہور ہو گئی. اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام تے وہی بھیجی. فرمایا کہ میرے محبوب اپنی بیویاں نو کہہ دو کہ اگر تسی دنیا چاہندی ہو نا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں دنیا دے کے رخصت کر داں. پیسے چاہیے میں دے داں گا بس تسی میرے نکاح تو نکل جاؤ گی. اور اگر تسی اللہ چاہتے ہو اللہ دے رسول چاہتی ہو ودار الآخرہ اور آخرت دا گھر چاہتی ہو تو پھر یہ مطالبہ نہ کرے. آپ سب تو پہلے حضرت عائشہ کول گئے. فرمایا عائشہ مال چاہیے دولت چاہیے یا اللہ دا رسول چاہیے. یہ فیصلہ فوراً نہ کریں اپنے ماں پیو کو پوچھ کے تو پھر مجھے جواب دیں. حضرت عائشہ فوراً بول کے کہنے لگیاں یا رسول اللہ یہ ماں پیو نو پوچھنے والی کیڑی گل ہے منو اللہ چاہیے کہ اللہ دا رسول چاہیے. اس گل چ ماں پیو نو پوچھنے والی گل کوئی نہیں. منو اللہ اور دا رسول چاہیے منو کچھ نہیں چاہیے. یہی جواب دوسری عورتوں تک پہنچ گیا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیتا کہ سانو مال نہیں چاہیے دولت نہیں چاہیے سانو اللہ چاہیے تے اللہ دا رسول چاہیے.
یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ انہاں تے الزام منافقین نے لایا، اللہ پاک نے انہاں دی صفائی نو، طہارت نو، شان نو، عظمت نو اپنے قرآن دے اندر بیان کیتا۔ اور یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جنہاں دا ہار گم ہو گیا، اللہ پاک نے امت واسطے تیمم دا حکم نازل فرمایا۔ اور یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ آخری وقت نبی کریم علیہ السلام نے جو دن گزارے وہ حضرت عائشہ دے گھر دے اندر گزارے، اور حضور صلی اللہ آخری وقت دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بھائی دے ہاتھ دے اندر مسواک دیکھی تو حضور نے دیکھیا، اشارہ کیتا تو انہوں نے مسواک دیتی، حضرت عائشہ نے انہوں چبایا تو توڑ لگیاں، حضور نے فرمایا توڑا نہیں، اسی طرح دے دو، یعنی وہ جو لعاب حضرت عائشہ کا لگیا اسی طرح حضور نے اپنے دنداں تے اس مسواک نو کیتا۔ یہ اعزاز بھی صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے۔ اور آخری ویلے نبی کریم علیہ السلام دا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود دے اندر سے تو آپ دی روح پرواز کر گئی۔ 200 صحابہ عامنی امتی نہیں، صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے شگرد سن۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماندے نے کہ وراثت دے مسئلے ہوں، دین دا کوئی مسئلہ ہے، طب دا مسئلہ، حکمت دا کوئی مسئلہ ہے، عرب دی تاریخ دا کوئی مسئلہ ہے، جدوں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پوچھیا آپ نے فوراً حل کیتا۔ آپ تو بڑا اس وقت ان مسائل دا کوئی بھی عالم نہیں سی، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 نبی کریم علیہ السلام دی حدیثاں، یعنی سمجھو 2210 شریعت دے مسئلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت تک پہنچائے۔ تو یہ عظیم و شان شخصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزہ رکھنا، جو مال ملنا اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کر دینا، درہم دینار آئے سارے ون چھڑے تے جیڑی نوکرانی سی خادمہ سی کہن لگی 1 روپیہ رکھ لندے تے آج گوشت منگا کے نہ کھا لندے تے روزہ تسی بھی افطار کر لندے گوشت نال تے میں بھی کر لندی۔ انہاں آکھیا تو گل پہلے دسنی سی، ان میں جدو ونڈ چھڑے نے تو کہن لئی رکھ لندے۔ یعنی جتنے درہم آئے، جتنے پیسے آئے سارے اللہ دی راہ دے اندر قربان کر چھڑے۔ اتنی سخی عورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ بیٹی، باپ بھی سخی، بیٹی بھی سخی، اور نبی کریم علیہ السلام سب تو زیادہ محبت اور پیار دا جو معاملہ جس ذات نال رکھیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر انہاں دا انتقال ہویا۔ اور دیکھو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضور دی گود دے اندر انتقال ہویا، حضور نبی کریم علیہ السلام دا انتقال انہاں دی گود دے اندر ہویا، اور انہاں دا حجرہ ہی رب نے نبی کریم علیہ السلام دا روزہ بنا چھڑیا، اور ایسا روزہ جڑا جنت دا ایک ٹکڑا ہے، بلکہ جنت بھی اس ٹکڑے دا مقابلہ نہیں کر سکتی جتھے حضور موجود ہے، کیونکہ جنت ہوندی اوتھے وچ جتھے حضور نبی کریم علیہ السلام جتھے موجود نے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام دا روزہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وقار ہویا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر آپ دا انتقال ہویا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ مدینے دے گورنر سن تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ